وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير الحمد لله وكفى سمع الله لمن دعا ليس وراء الله المنتهى ومن اعتصم بالله النجا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين مصابيح الدجى ورحمة الله وبركاته على من اتبع الهدى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير آمین یا رب العالمین۔ عزیزان، ہم آج کل نجاسات کے بارے میں عمومی بحث جو ہے وہ ختم کرنے کے بعد متفرق مسائل، متفرق مسلینیس پرابلمس ان کو ڈسکس کر رہے ہیں، ان کو بیان کر رہے ہیں۔ یہ اس لیے کہ اس طرح کے مسائل ہماری روزمرہ کی زندگی میں پیش آتے رہتے ہیں کہ کبھی کبھی ہمیں تھوڑا کنفیوژن ہو جائے کہ کیسے ان کا جواب ڈھونڈا جائے۔ تو پچھلی بار ہم نے چند ایک ایسے متفرق مسائل بیان کیے تھے، اور اس وقت آپ نے آخر پہ درس ختم کرنے کے بعد ایک سوال اٹھایا تھا ایک انڈے کے بارے میں، اور چونکہ درس ختم ہوا تھا تو اس لیے اس کا جواب ہم نے ملتوی کیا تھا آج کے دن پر۔ تو عمومی مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک انڈے کے اندر کبھی کبھی خون کا قطرہ دیکھا گیا ہے، اور چونکہ خون نجس ہے تو ہمیں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ انڈا بھی نجس ہوگا، لیکن شریعت کا فیصلہ یہ ہے کہ انڈا پاک ہے، نجس نہیں ہے، لیکن خون کا قطرہ جو اس میں موجود ہے تو وہ موجود ہونے کی وجہ سے ایسا انڈا کھانا حرام ہے، وہ اجازت نہیں ہے کھانا۔ میں نے کہا تھا الا ایک صورت ہے، اگر وہ کسی ہلنے کی وجہ سے، حرکت کی وجہ سے، کبھی انڈے حرکت کے اندر جو اس کی ایگ یوک ہوتی ہے، اندر والی وہ جو زردی ہوتی ہے اور باہر والی جو سفیدی ہوتی ہے، وہ آپس میں گڑ مل ہو کے مل جاتے ہیں، اور اس مل جل جانے میں جو وہ خون کا قطرہ ہوتا ہے وہ بکھر جاتا ہے، مل جاتا ہے، اور ملنے کے بعد تھوڑی سی ہلکی سرخی انڈے میں رہتی ہے لیکن قطرہ باقی نہیں رہتا ہے۔ تو اس صورت میں ہمیں شک پڑتا ہے کہ خون ہے یا نہیں ہے۔ شک کا میں نے قاعدہ بیان کیا تھا، اس کے بغیر بھی جو عمومی قاعدہ ہے، عمومی قاعدہ یہ ہے کہ ہر چیز پاک ہے، ہر چیز پاک ہے، الا ہمیں یقین ہو جائے کہ وہ نجس ہے۔ تو جب ہم نے انڈا کھولا تو ہم نے قطرہ نہیں پایا، اگر ہم قطرہ پاتے تو انڈا تب بھی پاک تھا، لیکن قطرہ ہونے کی وجہ سے اس کا کھانا حرام تھا، وہ کھا نہیں سکتے تھے۔ لیکن اس صورت میں جب ہم نے انڈا کھولا تو سرخی لالمہ ہمیں انڈے میں ملی اور شک پڑ گیا کہ شاید یہ خون کی وجہ سے، اس میں خون رہا ہوگا، اس کی وجہ سے یہ انڈا جو ہے یہ کھانے کے قابل نہیں، یہ کھانا حرام ہے۔ تو لیکن چونکہ شک ہے اس لیے اس شک کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، وہ انڈا کھانا جائز ہوگا، حرام نہیں ہوگا۔ لیکن کس صورت میں؟ جب آپ کے ذہن کے اندر شک پیدا ہو جائے، جب ہمیں شک ہو جائے یہ کہیں خون تو نہیں ہے، آپ سمجھ لیں۔ لیکن جتنی دیر تک خون کا قطرہ موجود ہے اتنی دیر تک وہ انڈا کھانا حرام ہے، اور اگرچہ دونوں صورتوں میں، شک کی صورت میں بھی
اور خون کا قطرہ دیکھے جانے کی صورت میں بھی پاک ہے، نجس نہیں ہے. لیکن خون کا قطرہ موجود ہو، الگ سے متمائز دیکھا جا سکے تو کھایا نہیں جا سکتا. لیکن متمائز نہ دیکھا جا سکے بلکہ اس کے بجائے ہمیں شک پیدا ہو جائے کہیں یہ خون تو نہیں ہے، تو شک کا اعتبار نہیں کرنا ہوگا، بلکہ اس صورت میں وہ پاک ہوگا اور اسے کھایا جا سکتا ہے. پاک تو اس طرح بھی ہوگا، لیکن اس صورت میں جب قطرہ ہوگا خون کا، کھانا جائز نہیں ہے. کھانا جائز نہیں کا مطلب حرام ہے. اور اس صورت میں اگر شک ہو تو اس صورت میں کھا سکتے ہیں. تو یہ ہم نے اس کی وضاحت کی تھی، لیکن شاید آپ کو اس میں کنفیوژن ہو گیا تھا کچھ، تو یہ وہ مسئلہ تھا. دوسرا مسئلہ ہم نے کہا تھا وہ دواؤں کا، عطر کا، روغن کا، گھی کا، جوتوں کی پالش وغیرہ کا، کہ وہ پاک ہیں اللہ جب ہمیں یقین ہو جائے کہ وہ نجس ہیں کسی نہ کسی وجہ سے. اور اسی سلسلے میں ذیلی اس کا ایک مسئلہ یہ تھا کہ اگر ان میں سے کوئی چیز کافر سے لی گئی ہوں، کافر کے ہاتھ سے خریدی گئی ہوں، کافر نے بیچی آپ نے لے لی، کافر نے لائی آپ کو دے دی، آپ کا دوست ہے تو آپ کو بخش دیں، تو اس نے کیا کیا جائے گا؟ تو ان چیزوں کو کیا سمجھا جائے گا؟ اگر آپ نے تحقیق کر دی، اگر آپ نے ریسرچ کیا، معلوم کر لیا کہ جن جانوروں سے یہ چیزیں حاصل کی گئی ہیں ان جانوروں کا شرعی ذبح ہو چکا ہے، شرعی طور پر ذبح کیے گئے ہیں، تو اس صورت میں ٹھیک ہے. ورنہ چونکہ کافر کے ہاتھ سے لیا گیا ہے، ید مسلم سے نہیں لیا گیا ہے، اس لیے وہ چیزیں سب کی سب حرام ہیں. تو بعد میں ہم نے کہا تھا البتہ جو چمڑا ہوگا تو چمڑے پر نماز پڑھنا جائز ہے. تو یہ دوسرا مسئلہ تھا. پھر تیسرا مسئلہ تھا اسی قبیل کا، اور وہ مسئلہ تھا انگور کے رس کا. میں نے کہا تھا کہ انگور کا رس جو ہے عام طور پر پہلے زمانے میں کہا جاتا تھا جب اس میں ابال آ جائے، فقہ کی طرف ابال جب آ جائے، تو ابال آنے کے بعد جب تک نہ 2/3 اس کا ختم ہو جائے، صرف 1/3 باقی بچ جائے، ابالتے ابالتے کم ہو جاتا ہے نا ابالتے ابالتے کوئی چیز، تو 1/3 بچ جائے اور 2/3 ختم ہو جائے، تب تک وہ نجس ہے، تب تک وہ پاک نہیں ہے. تو جب 1/3 بچ جائے گا اور باقی اٹھ جائے گا بخارت کی صورت میں، تو اس کے بعد وہ پاک بھی ہوگا، اور یعنی پاکی نے پی سکتے ہیں، اور نجس نہیں بھی ہے، نجس نہیں بھی ہے، یعنی پینا بھی حلال بھی ہے اور پاک بھی ہے، لیکن جب 1/3. لیکن اب یہ مسئلہ نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ انگور کا رس اگر ابالا جائے اور وہ 2/3 کیا تھوڑا سا ابال بھی آ جائے، وہ تب بھی نجس نہیں ہے بلکہ پاک ہے. 2/3 ختم نہ بھی ہوا ہو، لیکن حلال نہیں ہے، پاک ہے، نجس نہیں ہے لیکن حلال نہیں. یہ بھی اسی انڈے کی مانند مثال ہے، اسی جیسا مسئلہ ہے کہ حرام ہے، آپ پی نہیں سکیں گے. پی کب سکیں گے؟ جب وہ 1/3 رہے گا، لیکن وہ نجس نہیں ہے. پہلے نجس بھی سمجھا جاتا تھا. تو یہ ہے. دوسری چیز ہے فقہ کے بارے میں ہم نے کہا نجس ہے، تو لیکن آیت اللہ سیستانی مدد العلی وہ اس چیز کو نجس نہیں مانتے ہیں احتیاطی واجب کی بنیاد پر. وہ کہتے ہیں احتیاطی واجب کے طور پر فقہ نجس نہیں ہے، لیکن فقط حرام ہے. یہ حرام ہے، نجس نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے فقہ پیا نہیں جا سکتا ہے. تو یہ دوسرا مسئلہ. اور پھر تیسرا مسئلہ ہم نے کہا تھا کہ جو نجاست خور جانور ہوں گے یا حرام راستے سے آدمی کا جنب ہو جائے، مجنب ہو جائے حرام کام سے، تو اس کا پسینہ نجس ہے یا نہیں ہے؟ تو حکم یہ ہے کہ نجس نہیں ہے، لیکن اس پسینے کے ساتھ انسان کا ہو عرق جنوب حرام کی وجہ سے یا نجاست خور حیوان کا، وہ دونوں صورتوں میں پسینہ جو ہے نجس نہیں ہے، لیکن اس میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے. نماز پڑھنے سے احتراز کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے. نماز پڑھنا اس میں جائز نہیں ہے. تو یہ ایک اور مسئلہ. اس کے بعد ایسا ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے آپ کے لباس پر خون لگ گیا، خون کے چھینٹے آ گئے یا خون گر گیا آپ کے لباس پر. کسی ایکسیڈنٹ والے کو اٹھا رہے تھے تو اس کا خون آپ کے لباس پر لگ گیا، تو آپ گھر جا کے آپ نے اس کو دھو لیا.
اگر کالا رنگ کا لباس ہوگا تو آپ کہیں گے میں نے دھو لیا پاک ہو گیا، لیکن کبھی آپ کا لباس بالکل سفید چٹا سفید ہوتا ہے، برف کی طرح سفید ہوتا ہے، پھر جب آپ خون دھوتے ہیں، خاص کر جب آپ بالکل ٹھنڈے پانی سے نہ دھو لیں، خون ہمیشہ ٹھنڈے پانی سے دھونا چاہیے، اس طرح سے پورے کا پورا نکل جاتا ہے۔ کبھی جب آپ ایسا نہ کریں یا ایسے بھی آپ وہ لباس دھوئیں گے تو دھونے کے دوران آپ خون کے دبے زائل ہو جائیں گے، لیکن سرخی باقی رہے گی، سرخی باقی رہے گی۔ تو آیا وہ سرخی نجس ہے؟ کیونکہ وہ خون کی سرخی ہے، تو شرعی حکم یہ ہے کہ وہ نجس نہیں ہے، کیونکہ وہ جو خون کے ذرات ہیں، خون کے ذرات ختم ہو چکے ہیں، دھل چکے ہیں، اب جو باقی ہے وہ خالی رنگ ہے، وہ خون نہیں ہے، اس لیے وہ دبے جو ہیں، وہ لالمہ جو ہے، وہ سرخی جو ہے، وہ سرخی نجس نہیں ہے، اس میں نماز وغیرہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو پھر ہم نے کہا تھا کہ نجاست کیسے ثابت ہوگی؟ نجاست ثابت ہونے کے 3 طریقے تھے۔ ایک یہ تھا کہ جس کے پاس یہ چیز تھی، وہ کپڑا تھا، برتن تھا، جو بھی تھا، اگر وہ خبر دے کہ یہ نجس ہے تو نجاست ثابت ہے، یا یہ کہ 2 عادل کہیں نجس ہے تو نجاست ثابت ہے، یا یہ کہ آپ کسی نہ کسی وجہ سے یقین کریں گے یہ نجس ہے، پتہ نہیں کیوں آپ نے یقین کیا، لیکن آپ کو یقین ہو گیا نجس ہے، تو اس صورت میں بھی وہ نجس تصور ہوگا اور اس کو پاک کرنا لازمی ہوگا استعمال کرنے سے پہلے۔ اب یہاں ایک مسئلہ اس کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو مکلف ہے، جسے یقین آ گیا کہ نجس ہے، یا جس کے پاس چیز تھی اور جنہوں نے خبر دے دی، توثیق کر دی، شہادت دے دی یہ نجس ہے، ان کا مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ عادل تبھی کہے جا سکتے ہیں جبکہ بلوغ سے اوپر ہوں، جبکہ وہ مکلف ہوں۔ لیکن کبھی بچہ ہوتا ہے جس کے پاس یہ چیز ہوتی ہے، یا خود ہی بچہ اس چیز کو حاصل کرتا ہے اور یقین کرتا ہے یہ نجس ہے، تو لیکن خبر دینے والا جو ہے، جس کے پاس وہ چیز ہے، اس کا مالک جو ہے، اس کے اختیار میں ہے وہ چیز، وہ آپ کو بتاتا ہے یہ نجس ہے، چونکہ وہ ابھی نابالغ ہے، کیا اس کی بات کا یقین کیا جا سکے گا؟ تو شرعی یہ حکم یہ ہے کہ اگر وہ سن تمیز اور سن رشید کو نہ پہنچا ہو، یعنی بلوغ کے قریب نہ ہو، نیک اور بد میں تمیز کر سکتا ہو، اگر نہیں کر سکتا تو اس کی بات کا اعتبار نہیں ہے، لیکن اگر وہ سن تمیز کو پہنچ چکا ہو، بلوغ کے قریب ہو، آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، تو اس درجے پر جب بچہ ہو تو اس بچے کی بات کا اعتبار ہے، شرع کہتا ہے اس کی بات کو قبول کیا جا سکتا ہے، اور اس چیز کو، اس برتن کو، اس لباس کو، اس کو نجس تصور کیا جائے گا، اس کو ثابت سمجھا جائے گا یہ نجس ہے، اور اس کو پاک کرنا پڑے گا، اس کی طہارت کرنی پڑے گی۔ یہ دوسرا مسئلہ۔ اور تیسرا مسئلہ یہ کہ چیزیں پاک ہیں، آپ کے پاس چیز ہے، اب آپ کو شک ہو گیا چیز پاک ہے، آپ کو شک ہو گیا کہیں نجس تو نہیں ہو گئی، یہ چیز نجس تو نہیں ہو گئی، میں جا رہا تھا، بارش برس رہی تھی، چھینٹے آ رہے تھے، کہیں نجس تو نہیں ہو گئے میرے کپڑے، حالانکہ پاک تھے۔ اب کسی بنیاد پر آپ کو شک ہو رہا ہے، آپ نے دیکھی نہیں نجاست، لیکن شک ہو رہا ہے حالات کی وجہ سے کہیں یہ نجس نہ ہو چکی ہو یہ چیز، تو ایسی صورت میں ہمیشہ شک کا اعتبار نہیں ہے، جیسا میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، شک کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، بلکہ اصالت الطہارت پر عمل ہوگا، یعنی ہر چیز کی اصل جو ہے وہ ہے طہارت، یعنی پاک ہے، ہر چیز پاک ہے۔ اور خاص کر اس صورت میں آپ کا لباس پاک تھا ہی، آپ کو پتہ تھا کہ میرا لباس جو ہے وہ پاک ہے، لیکن پھر حالات کی وجہ سے آپ کو شک پڑ گیا کہیں یہ نجس نہ ہوا ہو، تو یہ نجس نہیں ہے۔ اس لیے جو وسواسی لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے، تاکہ بلا وجہ کا وسواس دل میں اسے جگہ نہ دی جائے، بلکہ سمجھا جائے کہ ہر چیز پاک ہے، تب تک جب تک نہ یقینی طور پر، جب تک نہ آپ کو علم ہو جائے، علم یعنی یقین پیدا ہو جائے کہ کوئی چیز نجس ہو گئی۔ اور اس کے برعکس آپ کے پاس لباس ہے، تو لباس ہونے کے بعد آپ کو شک پڑ گیا یہ میں نے دھویا تھا یا نہیں، یاد نہیں آ رہا، یا اپنی چھوٹی بہن کو کہا تھا یہ پاک کرنا، کیا پتہ اس کو اس کی ترتیب پتہ ہوگی کیسے پاک ہو جاتی ہے چیز یا نہیں ہوگی، کیا پتہ پاک ہوئی ہو یا نہ ہو،
شک پیدا ہو گیا، نجس پاک ہوا یا نہیں؟ پہلی والی چیز پاک تھی، یہ والی چیز نجس ہے، یہ نجس چیز پاک ہوئی یا نہیں ہوئی؟ جب نجس چیز کے بارے میں شک پیدا ہو جائے، اس شک کا بھی اعتبار نہیں ہے، بلکہ اس نجس چیز کو نجس ہی تصور کیا جائے گا، وہ پاک نہیں ہے، کیونکہ شک سے چیز پاک نہیں ہوتی، یقین سے پاک ہوتی ہے، لہذا شک کا اعتبار نہیں کیا جائے گا پاک چیز کے بارے میں کہ نجس تو نہیں ہوئی، اور نجس کے بارے میں کہ پاک تو نہیں ہوئی۔ پاک چیز کے بارے میں نجس تو نہیں ہوئی، وہ پاک ہے، نجس نہیں ہوئی ہے۔ جہاں نجس کے بارے میں شک ہوا کہ پاک ہو چکی یا نہیں، تو وہ پاک نہیں ہے، بلکہ نجس ہی برقرار رہے گی۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کوئی چیز نجس کیسے ہوتی ہے، کیوں کر ہوتی ہے؟ پاک ہے تو نجس کیوں ہو گئی؟ تو اس کے 4 شرطیں ہیں، رہبر معظم کہتے ہیں 4 شرطیں۔ اس میں سے 3 شرطیں مجھے استفتاءات میں ملی، لیکن چوتھی شرط نہیں ملی، جو کہ فقہی مسائل کے اندر موجود ہے۔ بہرحال ہم اسے بھی لیں گے، اس کی بھی کوئی نہ کوئی توجیح کریں گے۔ یہ سیدھی سی بات ہے کہ کوئی چیز تب نجس ہوتی ہے جب پاک چیز نجس کے ساتھ مل جاتی ہے۔ پہلی شرط ہے نجس اور پاک کا ملاپ، نجس اور پاک چیز کا ایک دوسرے کے ساتھ مل جانا۔ جب نجس اور پاک چیز ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کرے گی، ایک دوسرے کے ساتھ مل جائے گی، تو ایک دوسرے کے ساتھ ملنے کے بعد نجس ہو جائے گی۔ لیکن یہ ایک ہی شرط ہے، 4 شرط ہیں اصل میں، تو ایک شرط یہ ہے کہ مل جائے، اس سے مگر نجس نہیں ہوگی، یہ ایک شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ 2 میں سے ایک گیلی ہو، پاک چیز گیلی ہو اور نجاست خشک ہو، یا نجاست گیلی ہو اور پاک چیز خشک ہو۔ 2 میں سے ایک چیز گیلی ہو، گیلی سمجھتے ہیں نا، تر ہو، رطوبت والی ہو۔ 2 میں سے ایک چیز رطوبت والی ہوئی تو پاک چیز جو ہے وہ نجاست کی وجہ سے نجس ہو جائے گی۔ یہ دوسری وجہ، دوسری شرط ہے۔ لیکن یہ دوسری شرط بھی کافی نہیں ہے، کیونکہ جب 2 چیزیں پاک اور نجس مل جاتی ہیں لیکن دونوں خشک ہیں تو وہ نجس نہیں ہوتی پاک چیز۔ اسی طرح گیلی آپس میں مل جائے، ایک گیلی ہو دوسری گیلی نہ ہو، تو کئی صورتوں میں تب بھی نجس نہیں ہوتی ہے پاک چیز۔ کیوں نجس نہیں ہوتی ہے؟ کیونکہ گیلا پن یعنی رطوبت یعنی تری یعنی نمی جو ہے وہ نم چیز میں، گیلی چیز میں بہت کم ہوتی ہے، تو لہذا شرط پوری نہیں ہوتی ہے، وہ تیسری شرط۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط یہ ہے کہ رطوبت اتنی ہو کہ ایک چیز سے دوسری چیز تک منتقل ہو جائے، یعنی ایک چیز سے سفر کرے دوسری چیز تک چلی جائے، جس کو ہم کہتے ہیں سرایت کرے۔ سرایت کرے، سرایت کرنے کا مطلب سیر کرے، گیلی چیز سے سیر کرے خشک چیز تک، خشک چیز سے گیلی چیز نکل کے بہہ کے خشک چیز تک پہنچ جائے، اس کا مطلب ہے سرایت کر سکے۔ یہ سرایت کرنے کی قابلیت ضروری ہے، اس گیلے پن میں، اس رطوبت میں سرایت کرنے کی خصوصیت ہونی چاہیے۔ سرایت کرنے کی خصوصیت یعنی بہنے کی خصوصیت، یعنی ایک مقام سے دوسرے مقام تک جانے کی خصوصیت۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ جب یہ ہو تب بھی نجس ہو جائے گی، ورنہ نجس نہیں ہو جائے گی۔ یہ تیسری شرط ہے۔ چوتھی شرط لکھی ہے کہ چیز اندر سے اندرونی حصے میں نہ لگی ہو، یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اندر سے نجس ہے، باہر سے پاک ہے، اور دوسری چیز جو ہے وہ پاک ہے۔ اب اگر باہر سے پاک ہے یہ نجس چیز، اندر اس کی گیلی اندر والا حصہ نجس ہے، باہر والا حصہ نجس نہیں ہے، تب بھی یہ پاک چیز اس نجس چیز سے نجس نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ جو نجاست ہے وہ اندرونی حصے میں لگی ہے، بیرونی حصے میں نہیں لگی ہے۔ اسی لیے لکھا ہے کہ نجاست اندرونی حصے میں نہ لگی ہو، بلکہ کہاں لگی ہو؟ بیرونی حصے میں۔ اگر اندرونی حصے میں لگی ہو تو کوئی مذائقہ نہیں، کوئی اس سے مشکل نہیں ہے، کوئی پرابلم پیدا نہیں ہوگی۔ لیکن اندر ہی نجاست نہ لگی ہو بلکہ بیرونی حصے میں بھی، باہر والے حصے میں بھی نجاست لگی ہو، اس صورت میں ایک تو 2 چیزیں ملیں، دوسرا ایک 2 میں سے ایک
گیلا ہو، تیسرا یہ کہ گیلا پن اتنا ہو کہ ایک سے دوسرے پر سرایت کر جائے، اور چوتھی چیز کہ نجس چیز کے اندر نجاست نہ ہو بلکہ باہر بھی ہو۔ تو جب یہ 4 شرائط پورے ہو جائیں گے تب پاک چیز نجس چیز کی ملاقات سے نجس ہو جاتی ہے، ورنہ نجس نہیں ہو جائے گی۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اس کی بہت اچھی مثال یہ ہے، کہتے ہیں کبھی ایک چیز نجس ہے، 4 شرائط برابر ہیں، لیکن اتنی زیادہ تراوت نہیں ہے کہ بہت سرایت ایک دم سے کرے۔ کبھی پاک چیز کسی نجس چیز کے لگنے سے نجس ہو جاتی ہے ایک مقام پر، اور وہ تری جو ہے سارے کے سارے پر پھیلتی نہیں ہے۔ وہ پاک چیز ہے، وہ بہت گاڑھی نہیں ہے، تھوڑی سی گاڑھی ہے۔ اگر پانی جیسا لکوڈ ہو تو ایک دم سے سارے کا سارا نجس ہو جائے گا، لیکن نیم گاڑھا ہوتا ہے، نیم لکوڈ ہوتا ہے، جیسے کبھی تیل ہوتا ہے بہت گاڑھا، اور ایک دم سے نجس چیز پڑ گئی، آپ نے ایک دم سے نکالی، اور وہاں سے کوئی جتنا سا آپ کو شک ہوگا اتنے میں لگی ہوگی نجس، اتنا آپ باہر کرتے ہیں، پاک جو ہے وہ پاک رہے گا۔ یعنی تمام کے تمام پر جب آپ کو یقین ہوگا یہ نجاست تمام کے تمام پر نہیں پہنچی ہوگی تو اتنا سارا اٹھا کے باقی پاک تصور کیا جائے گا۔ آپ سمجھے گا نہیں؟ یعنی ایک دم سے آپ نے نجاست کو بھی الگ کیا، اور جو حصہ نجاست کے ارد گرد ہے اس کو بھی الگ کیا۔ اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کبھی آپ کے پاس گھی ہے، آپ کے پاس ڈالڈا ہے، آپ کے پاس دیسی گھی ہے، آپ کے پاس ڈالڈا گھی ہے، تو نجاست گر گئی، آپ ڈالڈا میں ڈالیے، تو جو ہی آپ ڈالیں گے چمچ اور اس نجاست والی جگہ کو نکالیں گے، آپ دیکھیں گے یہ خالی جگہ جو بن گئی یہ کتنی دیر تک پور ہو جائے گی۔ ڈالڈے میں یہ پور کبھی نہیں ہوگی، کیونکہ ڈالڈا بہت خشک ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ اس کے کاٹ کے اتنا حصہ نکالیے، باقی وہ خالی جگہ، کھوکھلا پن، دا ہالو ول ریمین دیئر، وہ پور نہیں ہو جائے گا۔ اس کے بجائے دیسی گھی میں ایسا کام کیجئے، کچھ دیر تک وہ پھر خالی رہے گا، پورا نہیں ہوگا، لیکن دھیرے دھیرے ممکن ہے وہ پور ہو جائے۔ لیکن اب تیل لے لیجئے، تیل میں سے آپ 4 چمچ بھی اٹھائیے تب بھی ایک دم سے تیل کی سطح برابر ہو جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا تیل میں نجاست گر گئی، ایک دم سے پورا تیل جو ہوتا ہے نجس ہوتا ہے، اور ڈالڈا جو ہے، ڈالڈا پر سے آپ نے نجاست والی جگہ کو کور کیا، کاٹ کر پھینک دیا، تو جو ڈالڈا ہے وہ پورے کا پورا پاک ہے۔ اور بیچ والی جو ہے دیسی گھی والا مسئلہ، کبھی دیسی گھی گرمیوں کے اندر وہ بھی لکوڈ جیسا ہوتا ہے، اور کبھی سردیوں میں یا خزاں میں، موسم خزاں میں یا موسم بہار میں وہ اتنا پتلا نہیں ہوتا، وہ بھی گاڑھا ہوتا ہے۔ اس میں سے آپ اتنی جگہ نکالیں گے جتنی جگہ نجاست لگی ہے، اور اس کے ارد گرد بھی تھوڑا سا آپ دیکھیں گے وہ ہالو بڑی دیر کا پھر بھی رہے گا۔ جب گرمی کی وجہ سے گھی تھوڑا پگھلنے لگے تب وہ جگہ پور ہو جائے گی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا ڈالڈا قطعاً نجس نہیں ہوتا ہے اس طرح سے، اور تیل یقیناً نجس ہوتا ہے، اور دیسی گھی ایک دم سے آپ اس چیز کو الگ کریں وہ بھی نجس نہیں ہوگا۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ ایک اور مسئلہ۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں ایک چیز نجس چیز پاک چیز کے ساتھ ملاقات کر لی، تری وغیرہ کے 4 شرائط پورے ہو کے، تو یہ پاک چیز کو بھی نجس کرتی ہے، یہ نجس عین ہے، اس کو بھی پاک چیز کو نجس کیا۔ تو آیا ایسا جب اس نے کیا تو ایک بار نجاست ایک ہی بار ایک چیز کو نجس کرے گی، یا اس چیز نے الف چیز نے بے چیز کو نجس کیا، پھر بے چیز متنجس بن گئی، تو متنجس چیز دوسری پاک چیز کے ساتھ مل گئی تو وہ دوسری لیول پر متنجس بن گئی، نجس ہوگی۔ اور اسی طرح پہلی ایک بار نجس، دوسرا سلسلہ دوسری بار نجس متنجس کے ذریعے سے، تیسرا مسئلہ پھر نجس۔ اور دونوں رہبر معظم کا بھی یہ حکم ہے، اور آیت اللہ سیستانی مدد الہ کا بھی یہی حکم ہے کہ متعدد متعین بہت بار
نجاست سے چیز نجس نہیں ہوتی ہے. اور دونوں نے مثالیں دی ہیں. آیت اللہ سید علی خامنی مدد اللہ نے بھی اور آیت اللہ سید علی سیستانی انہوں نے بھی مدد اللہ نے دونوں نے کہا ہے کہ ایک واسطے میں چیز نجس ہو کے متنجس بن جاتی ہے. پہلی چیز نجس عین نجاست، دوسری چیز جو نجس ہو گئی اس کو متنجس کہیں گے. متنجس اب تیسری چیز کے ساتھ مل جاتی ہے، تیسری چیز سے ملاقات کرتی ہے تو وہ اس کی وجہ سے نجس ہو جائے گی. وہ ہو گئی متنجس نمبر 2. یہ والی متنجس نمبر 1، وہ والی متنجس نمبر 2، اور اس سے ایک اور متنجس تک نجاست پہنچتی ہے. لیکن وہ جو تیسری متنجس ہے اس سے چوتھی بار پھر نجس چیز کوئی اور نہیں ہوتی. ایک بار ہوئی معاملہ ختم، متنجس بن گیا. متنجس سے ایک اور چیز نجس ہو گئی پہلی بار، دوسری بار دوسرا متنجس، پھر تیسرا متنجس، چوتھی بار. چوتھے متنجس کے بعد چیز نجس نہیں ہوتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.